مثل ما مر. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تیسری صورت کیا تھی؟ موضوع سے کیا مراد ہے؟ پہ ہاتھ رکھ رکھنے تھے. موضوع سے مراد ہے تصدیق بھی وجود ہی، موضوع کے وجود کی تصدیق. یہ مراد ہے. اور موضوع بئی معنی علم کی جز ہے. موضوع بئی معنی علم کی جز ہے. تو اس کا تو کیا کہا تھا؟ یہ کس میں داخل ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو کیا کہا تھا؟ اس کو اعتراض کیا کیا تھا تیسری صورت پر؟ تیسری صورت پر اعتراض تھا کہ یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہے. مبادی تصدیقیہ تو وہ تو آگے آ رہے ہیں. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ وہی جو پیچھے گزر گیا ہے کہ چونکہ چودھری صاحب نے تے وکھرا نہ لے لے تو پھر کی ہو گیا ہے. جی سمجھائی نا جی؟ کیا کہ جی تیسری اگر موضوع سے مراد وجود الموضوع لیں تو پھر سوال یہ تھا کہ یہ تو مبادی تصدیقیہ میں داخل ہو تو وہ آگے آئیں گے. وہ نہیں، وہ اصل گل لگی ہوتی پہ نا کہ وہ تو کتاب کی جز ہیں. تو پھر یہ کتاب کی جز اس میں داخل ہو گیا، بکھرے کیوں بنائے؟ تو اس کا ایک جواب دیا کہ لشدت اعتبار بھئی چونکہ یہ ساری اسی کی باس ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا علیحدہ جز کہنا حرج کوئی نہیں ہے. کچھ سمجھے ہی گل دی. اور بہرحال ثالث پر پس کہا جائے گا مثل اس کے جو گزر گیا ہے. اور اول جواب اور ثانی میں بھی چودھری صاحب نے تو تاں سے وکھرا نہ لے. جی بہرحال ثالث پس کہا جائے گا مثل اس کے جو گزر گیا ہے. اور بہرحال ثالث پر پس کہا جائے گا مثل اس کے جو گزر گیا ہے. او یقال بان عد التصدیق بوجود الموضوع من المبادئ التصدیقیہ کما نقل عن الشیخ تسامح. بس یا یہ جواب ہے کہ تصدیق بے وجود الموضوع کو مبادی تصدیقیہ سے شمار کرنا یہ تسامح ہے. یہ جیسا کہ شیخ ابو علی سینا سے نقل ہے. چونکہ تسامح ہے لہٰذا یہ مبادی تصدیقیہ میں سے ہے نہیں ہے، اس لیے علیحدہ جز بنانا ٹھیک ہے. جی جواب دیا گیا اس طرح یا یوں جواب دینا ہے. تو تیسرے سوال کا جواب دیا گیا کہ تصدیق بوجود الموضوع کو شمار کرنا تصدیقیہ سے یہ اس میں تسامح ہے. نہ یہ تسامح ہے. جیسا کہ شیخ سے یہ مبادی تصدیقیہ میں سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس کو جوز علیحدہ علم کی جوز علیحدہ بنانا ٹھیک ہے. سنیں ہی اگر دلیل پر فإن المبادئ التصدیقیہ ہی القضاء التي تتعلق منها قیاسات العلم. بس وجہ یہ ہے کہ مبادی تصدیقیہ جو آگے آ رہی ہے شرح تے متن آ رہے ہیں. مبادی تصدیقیہ تو وہ قضایا ہوتے ہیں جن سے علم کے قیاس مرکب ہوتے ہیں. جن سے علم کے قیاس مرکب ہوتے ہیں. تو یہ جو تصدیق بے وجود الموضوع ہے یہ تو کسی قیاس کی جز نہیں بنتا. یہ تو لہٰذا اس کو مبادی تصدیقیہ سے شمار کرنا تسامح ہو گیا. کیا کہ جی دلیل پر دلیل کہ مبادی تصدیقیہ جو ہے یہ وہ قضایا اگواری گل جن سے علم کے قیاس مرکب ہوتے ہیں. اور تصدیق بے وجود یہ تو کیا علم کے اندر کسی قیاس کا صغرا کبرا نہیں بنتا. یہ پھر اس کا مبادی تصدیقیہ سے شمار کرنا یہ تسامح ہے. تسامح ہے. ونص علی ذالک العلاقۃ فی شرح پیڑیا علی ذالک العلامۃ فی شرح الکلیات. بس نص کی ہے اس پر علامہ نے شرح الکلیات میں. کس میں؟ علامہ تفتزانی صاحب نے کیا کی اس پر نص کی ہے. سنیں بھئی جڑا نا یہ مبادی تصدیقیہ وہ قضایا ہوتے ہیں جو علم کے اندر جن سے قیاس کیا ہوتے ہیں مرکب ہوتے ہیں. تو اس سے تو قیاس مرکب نہیں ہوتا تصدیق بے وجود الموضوع سے. لہذا اس کو مبادی تصدیقیہ میں شامل کرنا تسامح ہے، اس لیے اس کو جز علیحدہ بنایا.
سنیں ان من کر لے ایک باری کتوں یا یہ کہ کہا جائے گا بائیں طور کہ شمار کرنا تصدیق بے وجود الموضوع کو مبادی تصدیقیہ سے تسامح ہے جیسا کہ نقل کیا گیا شیخ سے اندمہ نہ کرو یا کہا جائے گا یہ دوسرا جواب دوسرا تیسرے سوال دا دوسرا جواب یا کہا جائے بائیں طور کے کہا جائے گا یا کہا جائے گا بائیں طور کے تصدیق بھی وجود الموضوع کو شمار کرنا مبادی تصدیقیہ سے تسامح ہے جیسا کہ نقل کیا گیا ہے شیخ سے یا کہا جائے گا بائیں طور کے تصدیق بھی وجود الموضوع کا شمار کرنا مبادی تصدیقیہ سے یہ تسامح ہے جیسا کہ نقل کیا گیا ہے شیخ سے جی سنیں اچھا جی کیونکہ مبادی تصدیقیہ وہ قضایا ہے کہ مرکب ہوتے ہیں ان سے علم کے قیاسات جی کیونکہ مبادی تصدیقیہ وہ قضایا ہے کہ مرکب ہوتے ہیں ان قضایا سے علم کے قیاسات کیونکہ مبادی تصدیقیہ وہ قضایا ہوتے ہیں کہ مرکب ہوتے ہیں ان سے علم کے قیاسات نص کی ہے اس بات پر علامہ نے شرح الکلیات میں جی اور نص کی ہے اس بات پر علامہ نے شرح الکلیات میں وہ علاقہ لکھے ہے علامہ ہی کہ جی اور نص کی ہے اس پر علامہ نے شرح الکلیات کس نے علامہ تفزانی صاحب نے وَأَيَّدَهُ بِكَلَامِ الشَّيْخِ أَيْضًا بس اور پیچھے اور معید کیا اس بات کو شیخ بو علی سینا کے کلام کے ساتھ بھی اوتھے شرح الکلیات میں جمی ایتھے نقل کیتا ہے کما نوکیلا نے شیخ وہاں شیخ بو علی سینا کے کلام سے معید کیا اس بات کو کہ مبادی تصدیقیہ کون ہوتے ہیں مبادی تصدیقیہ کون ہوتے ہیں تو لہٰذا تصدیق بے وجود الموضوع چونکہ قیاس کا مقدمہ نہیں بنتا لہٰذا پھر مبادی تصدیقیہ سے نہیں لہٰذا اس کو جز علیحدہ شمار کرنا ٹھیک ہے کیا کہ جی اور یہ جو بات ہے کہ مبادی تصدیقیہ وہ قضایا ہوتے ہیں جن سے علم کے قیاسات مرکب ہوتے ہیں اس کی تائید کی ہے شیخ بو علی سینا کی کلام سے تائید کیا کس نے علامہ تفتزانی صاحب نے کتنے شرح الکلیات میں اور سنیں ہی چلو جی اور معید کیا اس کو شیخ کی کلام کے ساتھ بھی جی اور معید کیا ہے اس کو شیخ کی کلام کے ساتھ بھی اور معید کیا ہے اس کو شیخ کی کلام کے ساتھ فقول المصنف یبتنی علیہا قیاسات العلم تعریف او تفسیر بالعام لہذا اب جو علامہ نے کہا نا گوار ہے کہ بھئی و مقدمات بینہ او ماخوذہ جی کہ مبنی ہیں ان پر علم کے قیاسات مبنی ہیں ان پر علم کے قیاسات تو یہ جو مقدمات کی تعریف کی ہے نا یہ علامہ نے علامہ کا قول یبتنی علیہ القیاسات العلم جو کہا ہے یہ تعریف ہے یا تفسیر بالعام ہے یہ تعریف ہے یا تفسیر بالعام انہیں کو راکھنا تو عاشد گل دستا پھر میں جی کیا کہ جی علامہ شارح کہتا ہے کہ یہ جو مصنف کا قول آگے آ رہا ہے یبتنی علیہا قیاسات العلم یہ یا تعریف لفظی ہے یا تفسیر بالعام ہے سنیں ہی جی انہوں نے کھنو دروں قول مصنف کا نظر ہے یعنی جس وقت مبادی تصدیقیہ کا ہونا قضایا جی کیا ہونا قضایا وہ اجزاء ہیں کس کے علم کے قیاسات کے کس کے علم کے قیاسات کے مبادی تصدیقیہ جزیں بنتی ہیں صغرے کبرے بنتی ہیں تو اس وقت یہ جو ماتن نے پھر کہا ہے تعریف ہے باوجہ مبنی ہونے کے اگرچہ عام ہے لیکن مراد سے ابتناء خاص یعنی مبنی ہونا کل کا اپنے اجزاء پر مبنی ہونا اجزاء پر بن پر علم کے قیاسات کیا ہیں ان پر مبنی ہے کن پر ان مقدمات پر مطلب کیا ہے کہ کیا یہ جو مقدمے ہیں علم کے اندر ان سے قیاسات بنتے ہیں
مبادی تصدیقیہ وہ اس مقدمے ہوتے ہیں جن سے علم کے اندر قیاس مرکب ہوتے ہیں. اے مطلب جی پس قول مصنف کا مصنف کا یبتنی علیہا قیاسات العلم یبنی علیہا قیاسات اور متن چاہے اجے پڑھیا کوئی نہیں تعریف ہے یا تفسیر بالعام ہے تفسیر العام ہے. یعنی تعریف لفظی ہے. شابہ جی بس قول مصنف علیہ الرحمہ کا اجے وہ متن پڑھیا نہیں ہوتا پہ یبتنی علیہا قیاسات العلم تعریف ہے یا تفسیر بالعام ہے. شابہ جی مصنف کا یبتنی علیہا قیاسات العلم تعریف ہے یا تفسیر بالعام ہے. جبکہ مبادی تصدیقیہ سے مراد یہ خاص لیے جائیں. جی وأما على الرابع فيقال إن التصديق بالموضوعية لما يتوقف عليه الشروع على بصيرة وكان له مزيد مدخل في معرفة مباحث العلم وتمييزها عما ليس منه أدى جزءا من العلم مسامحة صبر کر. چوتھا سوال کیا تھا کہ یا موضوع سے مراد کیا لیں؟ شروع کے مقدمات واجہ کوگو تھلے شرح جت سوال سے بیماری ہو تصدیق بے موضوعیت الموضوع آندھا کہ مقدمات کوگو جانے دیں. جی کیا تھا چوتھی شک کیا تھی تصدیق بموضوعیتہ کہ موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق بے اس علم کا موضوع فلانی شے ہے. اے تصدیق بے اس علم کا موضوع فلانی شے بے ہے. علم منطق کا موضوع معلوم تصوری تے معلوم تصدیقی معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے. من حیث الایصال ہیں. اے تصدیق انہوں اندر تصدیق بے موضوعیت الموضوع تو اگر موضوع سے مراد یہ لیں تو پھر سوال کیا تھا شروع کے مقدمات سے ہے. یہ تو علم شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے تو یہ تو علم کے جز نہیں بن سکتا تو بھائی معنی اس کو علم کے جز بڑھانا ٹھیک نہیں ہے. سوال تو پہلے سمجھ لو بھی اگر مراد ہو موضوع سے موضوع مراد اور متن چنا بھی علم کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک موضوعات بس موضوعات تو سوال سے بھی موضوع سے مراد کیا ہے. اگر موضوع سے مراد ہو تصدیق بموضوعیت الموضوع بے نحو کا موضوع فلانی شے ہے تو یہ تو شروع کے مقدمات سے لہذا یہ جز نہیں ہے تو پھر کیونکہ یہ تو علم شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے تو پھر اس کو جز بنانا ٹھیک نہیں ہے. اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کہ تصدیق بالموضوعیت جو ہے جب کہ اس پر موقوف ہے شروع فی العلم علی بصیرت جب کہ علم کے اندر شروع ہونا بصیرت کے طریقے پر تب یہ نہ کہ اس کا موضوع تعریف موضوع غرض آتی ہو تو تائیں پتہ لگنے میں موضوع کیڑا ہے جن دے چفیرے مسئلے گھومنے نے ان دی تعریف کی ان دی غرض و غایت کی علا وجہ البصیرت تائیں شروع ہونا ہے نا جی اس علم دی موضوع پتہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا بھی تصدیق بے منطق کا موضوع فلانی شے ہے یہ جب کہ موقوف ہے اس کو جاننے پر اس تصدیق پر کیڑا کہ منطق کا موضوع فلانی شے ہے جب کہ موقوف ہے اس پر کون شروع والا وجہ البصیرت شروع کندے وچ علم منطق میں مطلقاً علم یا منطق میں اللہ بصیرت اور ادھر وکان لہو اور موضوع کو او بش فلانا موضوع ہے موضوع کے لیے مزید دخل ہے علم کے مباحث کی معرفت میں کیونکہ ساری معرفت اندر چفیرے گھومنی ہے اور علموں کا ایک دوسرے سے امتیاز جو ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے موضوع کے ذریعے ہوتا ہے. سنیں نا جی لہٰذا اب شمار کرنا ہے اس کو جز من العلم سے یہ کیا ہے مسامت ہے. یہ مسامت بھی بن گیا بھی کیا ہے مسامت کہندے نے حاض ابد المحتملات یہ سارے احتمالوں سے بعید ہے بھی جدو یہ مانا لئیے مراد تو پھر کیوں داخل کیتا ہے انہوں جی تو جواب دیتا سی کہ پہلا یہ احتمال مراد ہے تو ایمیں باقی نہ تو تھڑ لو جی اور موضوع سے مراد ہے تصدیق بھی موضوعیت الموضوع مراد لیں
تو اس کا جواب وہیں تو دیا گیا کہ بے شک تصدیق بالموضوعیت جب اس پر موقوف ہے شروع ہونا علی وجہ البصیرت اور موضوع کے لیے مزید دخل ہے علم کے مباحث کی معرفت میں اور علوم کے ممتاز کرنے میں تو لہذا بھئی ایک علم دوجے علم نال ممتاز کیڑی شہر ہوندا ہے موضوع نہ تو لہذا بن کو جز بنانا یہ مسامت ہے علم بنانا یہ مسامت ہے یہ مسامت ہے اور بہرحال چوتھے پر پس کہا جائے گا بے شک تصدیق بالموضوعیت جبکہ موقوف ہے اس پر شروع علی بصیرت اور ہے اس تصدیق کے لیے مزید دخل علم کے مباحث کی معرفت میں اور تمجیز مباحث کی ان سے جو نہیں ہے مباحث سے بے اے مسئلہ ناو دا ہے تے منطق دا نہیں یہ کلمے تے کلام کو نہیں پتہ لگتا ہے نا کہ اس مسئلے تو تعلق کندے نال کلمے کلام نال ہے تے لہذا مسئلہ کندہ ہے ناو دا تے جس لئے اسا آکھیا کہ بھئی اے باؤ یا مترک ما قبل مفتوح الف نال بدل دی تے پتہ لگا ہے ناف دا مسئلہ نہیں کندہ ہے کیونکہ سیغے سے بعد صرف کا مسئلہ ہے سمجھ آؤں دی پہ جے تو یہ جو مباحث مسائل ممتاز ہوندے نے ایک اندے ذریعے ہوندے نے موضوع دے ذریعے ہوندے نے جی اے شابہ سے تو پھر شمار کرنا کس کو موضوع کی تصدیق کو شمار کیا سمجھے نا جی عد و جزء من العلم شمار کرنا جز علم سے مسامت ہے سنیں ہی بھائی لما یتوقف جب کہ موقوف ہے اس پر تو شمار کیا جائے موضوع جز من العلم سے کیا ہے جز شمار کرنا وہ جملہ پورا وہ شرط جزا شمار کرنا جز من العلم کس کو شمار کرنا موضوع کو یہ مسامت ہے اور لما یتوقف دا جواب اور یہ ابعد الاحتمالات ہیں بلکہ کل ما سوا امر اول کے بے مراحل کئی مرلے دور نے ایم خام خچے کا تانی پائی کھچا تانی ایک کو پہلا جواب ٹھیک ہے جی بے موضوع سے مراد کیا ہے نفس موضوع ہاں بھی شابہ جی اور بہرحال رابع پر پس کہا جائے گا کہ بے شک تصدیق بالموضوعیت نفس موضوع تو کتاب وچ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے تو مسئلے جو بیان ہوندے نے اوندا وچ نہ ہوتے مسئلے کی تو دسنے نے جی جب موقوف ہے اس پر شروع علی وجہ البصیرت اور ہے اس تصدیق کے لیے مزید دخل علم کے مباحث کی معرفت میں اور مباحث کی تمییز میں ان سے جو نہیں ہے مباحث سے یعنی بحث جو وکھری ہوندی ہے وہ موضوع دے ذریعے ہوندی ہے تو شمار کرنا جزء من العلم کا مسامت ہے اور یہ ابعد المحتملات ہے اور بہرحال رابع پر پس کہا جائے گا پہلے دو بھی ابد نے جی شابہ جی بے شک تصدیق بالموضوعیت جبکہ موقوف ہے اس پر شروع علی بصیرت اور ہے اس کے لیے مزید مدخل علم کے مباحث کے معرفت میں اور مباحث کی تمجیز ان سے نہیں ہے وہ مباحث سے او ماں وہ دا مرجع مباحث سے شمار کرنا جز علم سے یہ مسامحت ہے اور یہ ابعد بلہذا ہے نا مسامت نے کہہ دیتا کہ یہ علم کی جز ہے جواب دیتا جی ہونا کو پڑھ متن تیان کر بسم اللہ صبر کر خاتمہ علوم کے اجزاء تین ہیں نمبر ایک موضوعات کون موضوعات وہ ہوتے ہیں علم کے اندر جن کے اراض ذاتیہ سے طلب کی جاتی ہے بحث کی جاتی ہے یہ ہوندے نہیں موضوعات پورے علم دے تے تو واضح نہیں کیچی پیچی چھڑو اس گل نو سمجھو بے علم دے اندر کون ہوندے نے سارے علم وچ موضوعات جے وڈا موضوع تے پھر ہوندا خیش قبیلہ اگوں آ رہا ہے او بندے نے مسئلیاں دے موضوع اگوں نہ تے جڑنا جی او ثبوت ثابت کرنا تے پھر دلیلاں دینیاں جی جی والمبادی وہی والمبادی وہی حدود الموضوعات واجزائها واعراضها ومقدمات بینۃ او
مقدماتن مقدمات بینۃ او ماخوذۃ یبتنی علیہا قیاسات العلم. بس ہوں ذرا دھیان کرا جائے بھائی، علم کی دوسری جز ہوتی ہے وہ جڑا علم ہوں پورا، کوئی علم پڑھا جی کوئی نہیں پڑھیا جی کی کرتے پہ جانتے پہ. علم کی دوسری جز ہے مبادی، تو مبادی دو ہیں. مبادی کیا؟ علم کی دوسری جز ہے مبادی، اور مبادی دو ہیں. مبادی وہ حدود الموضوعات و حدود اجزاء الموضوعات و حدود اراض الموضوعات ایک، اور مبادی مقدمات ہیں. مبادی مقدمات ہے. پھر وہ مقدمات بینہ ہیں یا ماخوذہ ہیں، انہوں کی کری دے، ان کے اوپر علم کے قیاس مبنی ہوتے ہیں، ان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو مبادی دو ہوتے ہیں، ایک تعریفیں، ایک مقدمات یعنی تصدیقاں. مبادی دو ہوتے ہیں، ایک تعریفاں تے ایک تصدیقاں. ایک تعریفاں تے ایک تصدیقاں. بڑی پین تعریفیں، چھوٹی تصدیقاں ہیں. بھئی تعریفیں کن کی؟ موضوعات کی، موضوعات کے اجزاء کی، مسئلے میں جن بننا ہے. تے تصدیقاں کون نے؟ مقدمات جن پر قیاس کے مسائل مبنی ہیں، جن پر وہ وچ وضاحت کی تھی کہ وہ مقدمات بعض بدی ہوتے ہیں، بعض ماخوذہ ہوتے ہیں. وہ کی مطلب آ جاندہ ہے. دھیان کرو یار، علم کی دوسری جز، علم کی دوسری جز ہے مبادی. پھر مبادی دو ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک ہے مبادی حدود موضوعات کے تعریفیں، موضوعات کی تعریفیں، موضوعات کے جزوں کی تعریفیں، موضوعات کے آراز کی تعریف. اے تین تعریفاں پوریا کتاباں پڑھیاں ہوتے ہیں دیسیوں. اور ایک مبادی ہے مقدمات. دوسرے مبادی کے دوسرے ہیں مقدمات. مقدمہ قضیے نواں دینا گوگو جن پر قیاس علم کے قیاسات جن پر مبنی ہوتے ہیں، جتھے جڑے کم دیندے نے وچ جدوں دلیلاں نال ثابت کری دے نے وہ کم دیندے نے. پھر وہ اپنے مقام پر مقدمے جو ہوتے ہیں وہ یا بینہ ہوتے ہیں یا ماخوذہ ہوتے ہیں. تو مبادی کنی قسم دو قسم ہیں، حدود اور مقدمات. حدود اور مقدمات، حدود اور مقدمات، حدود اور پہلی جز کون ہے؟ موضوعات. دوسری واجہ. علم دی پہلی جز کون ہے؟ موضوعات. اور دوسری ہے مبادی. مبادی دو ہیں، حدود اور مقدمات. اور مبادی. اور وہ موضوعات کی تعریفیں ہیں. کن کی؟ موضوعات کی تعریفیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن کی تعریفیں؟ اور موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں، اور موضوعات کے آراز کی تعریفیں. اور ترجمہ کرو دیسیو. اور مبادی موضوعات کی تعریفیں، اور موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں، اور موضوعات کے آراز کی تعریفیں. اور مبادی موضوعات کی تعریفیں، اور موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں، اور موضوعات کے آراز کی تعریفیں. اور مبادی مقدمات ہیں، ایسے مقدمات جو بینہ ہیں یا ماخوذہ ہیں. اے مقدمات ہوتے مونگ پھلی کھاندے نے آندے نے نہیں، مبنی ہیں ان مقدمات پر علم کے قیاسات. وہ جڑے مسئلے نہیں ہے گے انہوں نے دلیل نال ثابت نہیں کرنا. انہاں وچ جڑے سگرے کبرے استعمال ہوندے نے واجہ وہ بھی مبادی ہوندے نے، تو انہوں نے مقدمات آندے نے. جی اور مبادی مقدمات ہیں، ایسے مقدمات جو بینہ ہیں یا ماخوذہ ہیں، مبنی ہیں ان مقدمات پر علم کے قیاسات. اور مبادی مقدمات ہیں، ایسے مقدمات جو بینہ ہیں یا ماخوذہ ہیں، مبنی ہیں ان پر علم کے قیاسات. اگے جی قولہ اجزاء. سنیں اے نکے نکے ایک دو گلاں پڑھ لینا پھر اگلا پڑھ دیا متن. جی قوله اجزائها اے حدود اجزائها اذا كانت الموضوعات مرکبتا.
مقامات نے کہا وا جزائے اشارے کہتا ہے اس کا تفع کس پر موضوعات پر تے حدود نال لگنا ہے یعنی موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں کس کی موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں تو سوال ہے جدو موضوع دی تعریف ہوگی تو جز دی تعریف وچ کوگو لینا ہی آندے نے موضوع کدی کدی مرکب بھی تو ہوندے نے پھر کلی کلی جز دی بھی تعریف کرنی پیندی ہے نا کیا کہ جی جب موضوعات کیا ہوں جب موضوعات مرکب ہوں تو پھر ان کی جزوں کی بھی تعریفیں کرنی پڑتی ہے سنیں ہی او بے خودرو جب موضوعات مرکب ہوں کیونکہ اللہ تقدیر کونہا بسائت اگر موضوع بسیط ہوئے تو جز کوئی نہیں ہونی اسی طرح پھر انہوں دی جزاں دی حد بھی کوئی نہیں ہونی جدو موضوع مرکب ہوئے گا تو پھر انہوں دی جزاں دی بھی تعریف کرنی پینی ہے قول ماتن کا واجزائہا قول ماتن کا واجزائہا یعنی موضوع کے اجزاء کی تعریفیں یعنی موضوعات موضوعات کے اجزاء کی تعریف بھئی عطف پانا ہے کس تے موضوعات متن ویکھنا الموضوعات اتفاق اور المبادی تو بات کی ہے حدود الموضوعات الموضوعات حدود نال لانا ہے موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں موضوعات کے اجزاء کی تعریف جب کہ ہوں موضوعات مرکبہ جی متن کا اجزائہا یعنی موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں جبکہ ہوں موضوعات مرکبہ جی قول ماتن کا اجزائہا یعنی موضوعات کیونکہ گل پڑی جنا کہ معرف کے اندر کوئی جز نظری ہو تو اس کی پھر تعریف کرنی شکر ہے تو کوئی تو گل پتہ ہے جی یعنی موضوعات کے اجزاء کی تعریفیں جبکہ ہوں موضوعات مرکبہ اگے جی قوله وأعراضها أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات مثبتہ تو لکھے ہیں نہیں یار کی لکھے مشبہہ یہ لکھے ہے یا بریکٹ لکھا مثبتہ تو اور کی لکھے ہے مشبہہ کو نہیں لکھا اچھا مثبتہ پھر زیادہ ٹھیک ہونا ایک منٹ بسم اللہ ہاں ہاں ہوں سنا پھر کی بنے میرے یارا ایتے مشبہ آئی تاں گل بننی ہوں وَآرَازِهَا کا عطف بھی ہے کس پر الموضوعات پر تو حدود نال لگنے نہیں یعنی موضوعات کے عوارض کی تعریفیں موضوعات کے عوارض کی تعریفیں جو موضوعات کے مشابہ ہیں مسئلوں کے موضوع بننے میں جو موضوعات کے مشابہ ہیں مسئلوں کے موضوع بننے میں کیونکہ اگوں آ رہی ہو بے خدروں وَمَوْضُوعَاتُهَا اما موضوع العلم بعینہ او نوع منہ او عرض ذاتی لہو گوارے جی کہ کبھی کبھی موضوع کی جو عرض ذاتی ہوتی ہے نا وہ مسئلے کا موضوع تھے تو پھر اس کی بھی تعریف کرنی ہوتی ہے جی کیا کیا جی ماتن کا قول ہے وَآرَاضِهَا اس کا بھی عطف ہے موضوعات پر حدود کا یہ مضاف لے موضوعات کے عوارض کی تعریفیں وہ ایسے عوارض جو کہ مشابہ ہیں کس چیز میں مسئلے کا موضوع بننے میں مسئلے کا اے مطلبی اور ویکھیں نا حدود العوارض مشبہہ لتلکل جیسا کہ تعریف کرنی ان چیزوں کی جو عارض ہیں کلمے کو مثلاً او نا وچ واجہ کلمے دا مورب ہونا تے مبنی ہونا ایک کلمے دی عرض ذاتی نہیں کون کلمے دا مورب ہونا تے مبنی ہونا تے پھر اعراب دی تعریف کیتی کہ کوئی نہیں بنا دی کیتی کہ کوئی نہیں تے اوتھے جلے اعراب دی تعریف تے موضوع کون بنے مسئلے دا کلمے ناو دے موضوع دی جڑی عرض ذاتی ہے کون اعراب مورب ہونا اس مسئلے دا کی ہے موضوع بنے دو دی تعریف کیتی کہ کوئی نہیں جی اے مطلب ہے جی 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 سمجھے ہی یعنی قول ماتن کا وَآرَاضِهَا گلاں بڑیاں کم دیاں جے کو توجہ فرماؤ چاہتے جی یعنی
موضوعات نہ لانا جائے، موضوعات کے عوارض کے حدود، ایسے عوارض جو مشابہ ہیں ان موضوعات کے، کیڑی شے وچ مسئلیاں دے موضوع بننے میں جو دیسیو قول ماتن کا وقت یعنی موضوعات کے عوارض کے حدود، ایسے عوارض جو مشابہ ہیں ان موضوعات کے. شابہ جی. قول ماتن کا وآرادہا یعنی موضوعات کے عوارض کی حدود، ایسے عوارض جو مشابہ ہیں ان موضوعات کے. اے پہلی جز مک گئی، یعنی علم دے وچ جڑیاں تعریفاں ہوندیاں نے نا، یا تعریفاں ہوندیاں نے موضوعات دیاں، یا اگر موضوعات مرکب تے انہاں دیاں، یا انہاں دے جڑے عوارض ذاتی جدوں مسئلیاں دا موضوع بنن پھر اس اندیاں تعریفاں تے پڑھدے پہ سارا کچھ ہوندا پیا جی. جی قوله ومقدمات بینۃ المبادئ التصدیقیۃ اما مقدمات بینۃ بانفسها اے بدیہیۃ او مقدمات ماخوذۃ اے نظریۃ. صبر 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 صبر. اچھا جی توجہ، مبادی کا دوسرا فرد ہے مقدمات. مبادی کا دوسرا فرد ہے مقدمات. یہ مقدمات بینات یا ماخوذہ. شارع دی گل سنو، جڑے اے مبادی نے مقدمات، مقدمہ تصدیق ہے کہ تصور ہے؟ تصدیق ہے. تیندا کی نام رکھنا ہے؟ مقدمات. اور باجا کی نام رکھنا ہے؟ انج کی نام رکھنا ہے؟ مقدمات جو نے تے مقدمہ قضیہ ہوندا ہے تے قضیہ کی ہوندی ہے؟ کو جایا. شارع کہتا ہے کہ مبادی تصدیقیہ کون؟ مبادئ تصدیقیہ یا مقدمات بینہ بانفسہا ہوں گے، یعنی بدیہیہ ہوں گے، یا مقدمات ماخوذہ ہوں گے، یعنی نظریہ ہوں گے جن کو دلیل سے پھر ثابت کریں گے. کیا کہ جی ماتن کا قول و مقدمات بینۃ، شارع کہتے ہیں مبادئ تصدیقیہ یا مقدمات ہوں گے، ایسے مقدمات جو بینہ بانفسہا ہوں گے یعنی بدیہی ہوں گے، یا مبادئ تصدیقیہ مقدمات ہوں گے، ایسے مقدمات جو مقدمات ماخوذہ ہوں گے یعنی نظریہ ہوں گے جن کو پھر دلیل سے ثابت کرنا ہوگا. سنیں قول ماتن کا و مقدمات بینہ مبادی تصدیقیہ. اور مقدمات مبادی تصدیقیہ نہیں ہو میرے یارا جندی اجی پیچھے من باس پڑی. مبادی تصدیقیہ یعنی مبادی دو ہیں، مبادی حدود مبادی تصدیقیہ، یا مقدمات بینہ بانفسہا ہیں مقدمات بینہ بانفسہا ہیں یعنی بدیہیہ، یا مقدمات ماخوذہ ہیں کون؟ مبادی تصدیقیہ جڑے نا جی، یعنی نظریہ. جی اے من الدلیل فتکون ماخوذہ من الدلیل تے نظریہ بن گئے. جی جی. اور قول ماتن کا ومقدمات بینۃ مبادئ تصدیقیہ یا مقدمات ہیں، مقدمات ہیں ایسے مقدمات جو بینہ بانفسہا ہیں یعنی بدیہیہ ہیں، یا مقدمات ماخوذہ ہیں یعنی نظریہ ہے. قول ماتن کا ومقدمات بینۃ مبادئ تصدیقیہ یا مقدمات بینہ ہے بانفسہا یعنی بدیہیہ، یا مقدمات ماخوذہ ہیں یعنی نظریہ. اگے جی. فالأولى تسمى علوما متعارفا. صبر. متعارفا میں مبادی تصدیقیہ جو بدیہ ہوتے ہیں علم کے اندر، مبادئ تصدیقیہ جو اور جنہاں کو قیاس بننے نے علم دے، اور بڑے علم دے مسئلیاں ہوتے جڑیاں دلیلاں نہیں دینیاں، انہاں دلیلاں میں سغرے کبرے نہیں ہونے. سغرا بھی ایک مقدمہ ہے تے تو انہاں وچوں جڑے بدی ہونے نے نا، جڑے انہاں نوں آندے نے علوم متعارفہ. کی آندے نے؟ کیا کہ علامہ شارع کہتا ہے کہ وہ مقدمے جو بدی ہیں، اور کیڑے مقدمے ہو میرے ہو یارو علم دے وچ مسئلہ ہوتے جڑیاں دلیلاں دیندے نے، انہاں دلیلاں میں سغرا کبرا ہونا کہ کونی. اور مولا لقمان تیرے کو سمجھ آندی ہے؟ پچھلے تو باقی کرما لے میں ہسن ڈے نہیں جی. وہ سغرا کبرا مقدمے وہ تصدیقیں ہیں.
تو وہ جڑا سغرا کبرا بدی بھی ہو سکتا ہے تو نظری بھی جیڑے جیڑے بدی نے انہوں کا نام کی علوم متعارفہ بس ثانیہ تو ان اذعن المتعلم اذعن المتعلم بحسن ظنه بالمعلم سميت اصولا موضوعة وین اخذها مع استنکار سمیت مصادرة وہاں سے بھی ایک پاسوں جو حمزہ بصری گرا لفظ یا تنوین ڈل لفظ دونوں پاسوں اکٹھا نہیں پڑھ سکتا جی مع استنکار سمیت مصادرة دوسرا کہ وہ مقدمات جو کیا ہے ماخوذہ ہیں یعنی نظریہ ہیں یعنی نظریہ ہے اب جب استادوں نے دی دلیل استادوں نے دی دلیل وہ دلیل سمجھائی کتاب چاہیے وہ تو آگے جڑی پہلی باری جڑی استادہ دلیل دیتی اگر تو متعلم نے معلم کے ساتھ اس نے ظن کی وجہ سے اس صغر کبرے کا اذعان کر لیا بے استاداں دی تحقیق ٹھیک ہے تو انہیں صغرا کبرا لیاندہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے اگر اذعان کر لیا معلم کے ساتھ اس نے ظن کی وجہ سے تو اب اس صغر کبرے کا نام ہی اصول موضوع کیا نام ہے اصول موضوع اور اگر انہیں آکھیا بھی چاچے دی تھی کر کے وسانی ہے گل بات کوئی نہیں اگر اس نے ان مقدمات کو متعلم نے لیا انکار کے ساتھ کس کے ساتھ اب صغر کبرے کا نام ہی مصادرہ کی نائیں چٹی ہاں جی کیا کیا جی اور جو مقدمات تو کی میں لوں استادوں کو ہمیشہ اور جو مقدمات ماخوذہ ہے یعنی نظریہ ہے یعنی نظریہ ہے اگر متعلم نے استاد کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ان کا کیونکہ ان کو پھر دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے لیکن اس نے بغیر دلیل تو جو استادہ صغرا کبرا بیان کیتا تو اس من لیا انہا کی نہ ہے نام ہے اصول موضوع اور اگر اس نے لیا استادوں سے لیکن مانا تو صحیح لیکن انکار کے ساتھ کہ جی جب تک دلیل نہ دے میں نہ منے نا جی تو اس کا نام ہے مصادرہ مصادرہ کتوں فلولا پس اولا نام رکھا گئے ان مقدمات کا ان مقدمات اوہ مقدمات بدی ہے اور بچ واجہ آگئی علوم متعارفہ اور ثانیہ کیڑے مقدمات نظریہ ماخوذہ میں نہیں نظریہ وہ بولو نہ ہونا جڑی عین تفسیر کیتی ہے اور ثانیہ اگر اذعان کر لیا متعلم نے معلم کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے بھی حسن ظن نہیں اس کے حسن ظن کرنے کی وجہ سے معلم کے ساتھ تو نام رکھا گیا ان مقدمات نظریہ کا یا نظریہ ہی نہیں پہ چلتی پھر بھی پھنس جاندے ہو اصول موضوع اور اگر لیا متعلم نے ان مقدمات نظریہ کو منت لیا لیکن انکار کے ساتھ تو نام رکھا گیا ان مقدمات کا مصادرہ اور نظریہ نے جڑے علوم متعارفہ تے اصول موضوع تے مصادرہ جی مانا کرنا یار اولا کون مقدمات بدیہ مقدمات بدیہیہ جی نام رکھا گیا ہے ان کا علوم متعارفہ اور ثانیہ یعنی اگر اذعان کر لیا متعلم نے استاد کے ساتھ حسن ظن کے سبب بے حسن ظن اپنے حسن ظن کی وجہ سے معلم کے ساتھ تو نام رکھا گیا ان مقدمات نظریہ کا اصول موضوع اور اگر لیا متعلم نے ان مقدمات نظریہ کو انکار کے ساتھ تو نام رکھا گیا ان مقدمات نظریہ کا مصادرہ وَبَكَنُ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّمُ وَعْدَعَهَا رکھا اس نے مقدمات کو اور مان لیا ان کو جیسا کہ وہ ہیں اسی پر اور نئی سبقت کی ان کی طرف انکار کے ساتھ جی بے ٹھیک ہے ہاں جی نام رکھا گیا یہ تھے عقیدتاں دی گل نہیں ہے گی عقیدت نال نہیں کہ بھی استاد بات سمجھ کر پڑھاتا ہے یہ گل ہے جی عقیدت دی گل نہیں ہے گی جی
کہ मां कमरे 'ਚ भाग चाह पैने इस वास्ते ठीक है जी इंज नहीं गल मैं जलसे नाल लै पैने जी हाँ भाई मेरे को नात पढ़ाने वाले पहले उस्ताद 100 रुपये देने वाले लोग 500 स्टेने जी इस वजह तो नहीं तेन मैं घर तक गल पहुँचा दी है जी क्या हमेशा मसूला नाम रखा गया है उलूम मुतारफ। और सानिया अगर इज़हान किया मुतअल्लिम ने अपने हुस्न ज़न के साथ मुअल्लिम के साथ तो नाम रखा गया है उसूल मौजू किन का उन मुकद्दमात का मुकद्दमात नज़रिया। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर लिया मुतअल्लिम ने उसको इस्तिनकार के साथ तो नाम रखा गया है मुसादरा। क्या नाम रखा गया शाबाश जी अगे ومنها يعلم أن المقدمة الواحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص ومصادرة بالقياس إلى آخر. بس شارع کہتا ہے کہ مولوی ابراہیم اے ہن پتہ لگ گیا اتھوں کہ مقدمہ نظریہ جڑا قیاس وچ ہے نا او ایک طالب علم دی نظروں او اصل موضوع بنے گا تے دوجے دی نظروں او مصادرہ بنے گا بھائی جڑے طالب علم نے من لیا ان دی نظروں کی بن گیا اصل موضوع او مقدمہ تے جن نے نام منیا اونج جڑا ہے نا بھی آکھیا بھی چلو ٹھیک ہے بھی چاچے دی تھی کر کے وسانے ہیں تے ہن کی بن گیا ہن مصادرہ کنی گل بنی اے گل ہاں کیا کہ جی شارع کہتے ہیں یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ مقدمہ واحدہ یہ ایک شخص کی کیڑا مقدمہ نظری کے بدی نظری گل نظری دی بدی دی نہیں بدی تو بدی جو ہے بات جو ان دے وچ کے انکار ہے جی ایک متعلم کی نظر سے اصل موضوع یعنی جس نے اس کو اس نے ذہن کی وجہ سے اذعان کر لیا اب اس کی نظر سے وہ اصول موضوع ہے اصل موضوع ہے وہ مفرد بولنا ہے وہ مقدمہ کلا اس اصل موضوع اور جس نے انکار کیا اس کی نظر سے وہ مصادرہ ہے اور یہاں سے معلوم ہوگی یہ بات کہ مقدمہ واحدہ جائز ہے یہ کہ ہو وہ اصل موضوع نسبت کرتے ہوئے ایک شخص کی طرف اور ہو مصادرہ قیاس کرتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف اور پیچھے کسی نے بن نسبت تے تھے کیا کہ بل قیاس ہے تفنن فعل عبارت مطلب قیاس جوڑ دے وچ اور قیاس کرتے ہوئے اس پر یہ مطلب بھی جی اور یہاں سے معلوم ہوگی یہ بات کہ مقدمہ واحدہ جائز ہے یہ کہ ہو اصل موضوع نسبت کرتے ہوئے ایک شخص کی طرف اور ہو مصادران کرتے ہوئے دوسرے کی طرف بن نسبت بل قیاس کو گل جی اور یہاں سے معلوم ہوگی یہ بات کہ مقدمہ واحدہ جائز ہے یہ کہ ہو اصل موضوع نسبت کرتے ہوئے ایک شخص کی طرف اور مصادرہ قیاس کرتے ہوئے دوسرے کی طرف چل گو المسائل والمسائل واہی وہ ہے تیرے کول وہ ہے چلو جی والمسائل واہی ول دی لوڑ کو نہیں تین اجزاء نے المسائل واہی قضایا تطلب فی العلم بس تیسری جوز ہوتی علم کی مسائل اور جنہ واسے علم پڑھی دا میرے ہو یارو کیا کہ جی علم کی تیسری جوز ہوتی ہے مسائل مسائل وہ قضیے ہوتے ہیں علم دیاں او گلاں ہوندیاں نے جڑے جنہاں دا علم وچ مطالبہ ہوندا ہے مسائل وہ قضایا ہوتے ہیں جن کا علم میں مطالبہ ہوتا ہے یعنی علم وچ جنہاں نو علم وچ پڑھ کے تے دلیل نال ثابت کریدا ہے اے مسائل ہوندے نے جی سنے بس جنہاں دی خاطر علم پڑھیدا ہے او بھلا جے چلو جی مسائل اور وہ کون قضایا ہوتے ہیں کہ طلب کیے جاتے ہیں علم میں شابہ جی مسائل اور مسائل وہ قضایا ہوتے ہیں جو طلب کیے جاتے ہیں علم میں شابہ شابہ اور مسائل وہ قضایا ہوتے ہیں جو طلب کیے جاتے ہیں علم میں شابہ جی سنے ہی صبر کر اور کل گل پڑھی سی علامہ آکھیا کہ مسائل وہ ہوتے ہیں موضوع ان کے فلانے محمول ان کے فلانے ہونوں چلن لگی جو گل مسئلہ مرکب ہوندہ ہے موضوع محمول کولوں ہر علم دا مسئلہ کندے کولوں مرکب ہے موضوع وچ کیڑی شے ہونی ہے تے محمول کیڑی شے ہونی دس دین اجازت ہے انہاں نوں لا دسن لگے نہیں وموضوعاتها اما موضوع العلم بعينه او نوع منه او ارض ذاتی له او مرکب بس مولوی جی علم کے اندر جو مسئلے ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں موضوع محمول سے
تو علم کے اندر مسئلوں کا جو موضوع ہوتا ہے یا تو خود جو علم کا موضوع ہے وہ مسئلے کا موضوع ہے یا علم کے موضوع نو کیتا تقسیم تے وچوں جمے پتر تو مسئلے دا موضوع او پتر بنے یا مسئلے دا موضوع علم کے موضوع کی ارزاتی بنتی ہے علم کے یا مسئلے کا موضوع مرکب ہوتا ہے کیڑی کیڑی شے کولوں اشارے آندا ہے میری بھی تو کوئی گل سننی جے کہ نہیں جے سننی ہاں جی شابہ جی مسائل کے موضوعات ہوتے ہیں تو وہ موضوعات کون سے ہیں بھئی تیسری جوز ہے مسائل تو جیڑا مسئلہ ہے نا مسئلہ فن دا ہر مسئلہ ان دے وچ ایک موضوع ہونا ہے ایک محمول ہونا ہے اور جتھے بھی ہے ہونی ہے ایک موضوع ہونا ایک محمول ہونا اس تو بغیر بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے یا ایک موضوع ہوگا یا اور ایک محمول ہوگا یا کی اب بات جی تو یہ جو علم کے اندر مسئلے ہوتے ہیں ان میں جو موضوع بنتے ہیں وہ کیا شے ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مسائل کے موضوعات یا علم کا جو موضوع ہے وہ مسئلوں کا موضوع خود جو علم کا موضوع ہے وہ خود آپ ہے یا اس کی نو ہے اس کی ایک نو ہے مگر تقسیم ہونا ہے نا وہ کلمہ دے کلمے دی تقسیمہ کو نہیں ہوئی اگو اسمہ دی تقسیمہ نو دی نو نو دی نو نو دی نو ساریاں وڈے ابے دیاں اوہ وڈے ابے دیاں اور یا بنی آدم کی یا بنی آدم حالانکہ وچ ہزاراں واسطے نے جی فرمایا او آدم علیہ السلام دے پترو کے پہ کریندے ہو تسی ابا جی تواڈے نبی مسجود ملائکہ تے تسی کیڑے کتے کام تے لگ گئے ہو جی یا علم کے موضوع کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ ہے مسائل کا موضوع یا موضوع کی ارزاتی علم کے موضوع کی ارزاتی وہ مسئلے کا موضوع بنے گی یا علم کا موضوع یا مسئلے کا موضوع مرکب ہوگا وہ دو تین شیاں گوا ایک باری پھر آنکھ جلدی کرو سمجھو پائی خدا دا نام جے کو مسئلہ جے ہاں جی تو مسائل کا موضوع یا خود علم کا موضوع ہوگا یا علم کے اقسام میں سے وہ جڑا وچ موضوع بننا نہیں مسئلے دے یا خود آپ ہے یا اندیاں آگو قسمہ نے یا اندی کو ارزاتی ہے یا مرکب ہے نہ کولوں یا مرکب ہے من کرنا اور موضوعات مسائل کے یا علم کا موضوع ہے بعینہ ہی یا علم کے موضوع کی نو یا ارزاتی علم کے موضوع کے لیے یا مرکب جی اور مسائل کے موضوعات یا علم کا موضوع بعینہ ہی یا علم کے موضوع کی نو یا علم کے موضوع کی ارزاتی یا مرکب اور مسائل کے موضوعات یا علم کا موضوع بعینہ ہی یا خود یا علم کے موضوع سے علم سے واجہ علم کے موضوع سے حد ہوگی یا ذاتی علم کے موضوع سے کے لہو کے پیانا یار نو سے ہوتی عرض کے لیے ہوتی بیماریوں کی سمجھ کون جی ہوندی جی یا مرکب کو سمجھ آئے جی کسی نے کوئی نہیں بے مسئلہ دے موضوع شرع وچ مثالاں دینیاں نے گل تھی سمجھنی جیش بھئی علم کے اندر تیسری جوز ہے مسائل یا جڑے قانون وچ پڑھی دینا بے وقوف ہوئی مسئلے نہیں ہے انہاں وچ موضوع ہوندا ہے کہ کوئی نہیں محمول ہوندا ہے کہ کوئی نہیں او موضوع کیڑی شے ہوندی یا جڑا علم دا موضوع پوچھ دس کیا کہ اس علم کا موضوع فلانا یا وہ ہے یا اس کی نو ہے یا اس کے لیے جو عرض ذاتی ہے وہ ہے یا مرکب ہے جی یا اگے بڑھوا موضوع العلم صبر کر وہ جولا پورا کام محمولاتها امور خارجۃ عنها لاحقۃ لها لذواتها مسئلوں کے جو محمول ہوتے ہیں وہ امور ہوتے ہیں جو خارج ہوتے ہیں کن سے موضوعات سے لاحق ہوتے ہیں موضوعات کو لذاتہا اینانو عوارض ذاتیہ آندے نہیں جی اینانو کیا کہ جی مسئلے آندے مسائل کے جو محمول
معمولات ہیں وہ امور ہیں جو موضوعات سے اینا کی مسائل سے خارج ہے. موضوعات سے واچیا خارج ہوتے ہیں مسائل تو خارج باہر نہ کتنی موضوعات سے خارج ہوتے ہیں لاحق ہوتے ہیں موضوعات کے لیے موضوعات کو لذات ہاں اینا نو آخد ہے. علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے. کوئی سمجھ لگتی بھی جی کہ کوئی نہیں جی چل بے. اور مسائل کے محمولات امور ہوتے ہیں ایسے امور جو خارج ہوتے ہیں موضوعات سے لاحق ہوتے ہیں موضوعات کو لذات ہاں جی. اور مسائل کے محمولات امور ہیں ایسے امور جو خارج ہیں موضوعات سے لاحق ہیں موضوعات کے لاحق ہے موضوعات کو لذواتہا اور مسائل کے محمولات امور خارجہ ہیں امور ہیں ایسے امور جو خارجہ ہیں موضوعات سے جو ایسے موضوع جو ایسے امور جو لاحق ہیں موضوعات کو لذواتہا ہاں لے ہن پڑھ شرح آرام نال. قولہ موضوع العلم کا قولہم فی الطبیعی طبعی و طبیعی بالطبعی کل جسم فلہ شکل طبعی. بس علم طبی کا موضوع ہے جسم طبی. کیا جسم طبی کس کا علم طبی کا موضوع ہے جسم طبی. تو اس علم کے اندر ایک مسئلہ ہے اس کے اندر یہ خود موضوع بھی بنا ہوا ہے کہ کلو جسم طبعی وہ نال ویسے نال لائے فَلَهُ شَكْلٌ طَبِيٌّ ہر جسم طبی کے لیے شکل طبی ہوتی ہے. کیا کہ جی علم طبی کا موضوع جسم طبی تو اس کا مسئلہ ہے ان دے اندر خود آپ موضوع بنیا پہ جیسے کل جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ کہ ہر جسم کے لیے شکل طبی ہے. تو موضوع یہ مسئلہ ہے کہ کون نہیں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں جی ہے بے ہر جسم کے لیے شکل طبی ہے. تو ان دے وچ موضوع کنے پہ جو خود علم دا آپ موضوع ہے کون جسم. جی جسم قولہ موضوع العلم جیسے قول ان کا علم طبی میں کل جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ جی. قول ماتن کا موضوع العلمی جیسے قول ان کا طبعی میں کل جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ. قول ماتن کا موضوع العلمی جیسا کہ قول ان کا طبعی میں کل جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ. اور دیکھو تو فی الطبی اے فی العلم الباحث من الجسم طبی عنوان علم طبی جی وہ علم جسم جس کی جسم طبی کی بحث ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں علم طبی. اور تحقیق بنایا گیا موضوع اس مسئلے میں میری مراد کلّا جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبِيٌّ اے خود آپ علم دا بھی موضوع ہے تو مسئلے دا بھی اس کے لیے کیا ہے شکل یعنی اس کے لیے شکل ہے تقاضا کرتی ہے اس کی طبیعت نوعیہ. اور جسم طبی ایک جوہر ہوتا ہے جو قابل ہوتا ہے 3 جہتوں میں تقسیم ہو سکتا ہے 3 جہتوں میں کو سمجھ آ رہی. اور طبی یعنی شکل لاحق ہوتی ہے اس کو من حیث و ذات ہی و طبیعت ہی نہ کہ امر خارج کی وجہ سے اس کی ذات سے جیسا کہ فاعل وغیرہ. اتھوں ہی اتھل لیندے نہیں ہے فلسفی کہ جو ہے نا جسم طبی اس کو جو شکل طبی لاحق ہوتی ہے تو ان دی اپنی طبیعت دا تقاضا ہے ان دی اپنی وچ کسی نو دخل کوئی نہیں. اتھوں ہی تحریت شروع ہوندی ہے سمجھی جے بھی ہر جسم طبی جو ہے نا اس کی اپنی طبیعت کا تقاضا ہے کہ مجھے ایسی شکل لگے مجھے وچ کسی فاعل کو دخل کوئی نہیں ہے. تو اے اللہ دے جڑا جی وہ انکار ہو گیا جی بھی ہر شے خود بخود ایویں ہوندی پئی ہے جی. اچھا جی اگے اے انہیں نا بھی جس لئے اے فنون پڑھ دے نے بچے باہروں باہر جی ٹی روڈ جاندے نے انہاں غریباں نوں کہ پتا کہ اسی پیچھے نور چھڈ کے آئے ہیں اس ماحول چ ہو کے آوندے تے پتہ لگدا بہ کتھے کتھے کفر ہو رہا ہے جی وہ تو نہ پکا لی ہر شے جی.
قوله او ارض ذات یہ انگریزی میں بھی لفظ ہیں نہ ہور نے میں تے عربی وہ دس رہا جی قوله او ارض ذاتی له تو كقول طبیعت میں جو خرابی ہے نا جی چیزاں نو سمجھنا حکمت او منع نہیں لیکن اتنے نظریہ ہے بنانا کہ اے دوائی دئیے تے خام خواہ ان دے نال اے فائدہ ہوندا ہے اے گمراہی ہے جی اے گمراہی ہے عقیدہ اے وے کہ اے دوائیاں بھی اللہ بنائیاں نے تے بیماریاں بھی اللہ بنائیاں نے اللہ دی طرفوں نے اور بیماری بھی مخلوق ہے تے خالق کون ہے اللہ تعالی تو اللہ سونے دا فرمان جدو اللہ چاہتے نے شفا تے دوائی نو اتنے پہنچا دیندے نے تے اللہ شفا دے دیندے نے دوائی نہیں شفا دیندی اللہ تے جدو اللہ نہیں چاہتے دوائی اتنے نہیں پہنچتی تو اللہ شفا نہیں دیندے جی نظام ہے اللہ تعالیٰ دے عقیدہ یہ ہونا چاہیے اے نہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو خام خواہ ایسا ہوگا ایتھوں خرابی پیندی ساری اے بنیادی خرابی عقیدے دیجیے جی جس نال تحریت جنم لیندی ہے جی سمجھو دی بھی جی گل دی اے شاباش اگے جی قوله او ارض ذاتی له كقولهم كل متحرك فله میل اچھا اور نو من ہو کون نو منه وہ چھڑ گئے نا مثال یا مسئلے کا موضوع علم کے موضوع کی عرض ذاتی ہوگی یا مسئلے کا موضوع علم کے موضوع کی عرض ذاتی ہوگا ان شارے بھی سارا انہوں جو مثالاں دیتی ہیں جو نہ جو دیں دے چک وٹ دیاں سن جی دے دیں دے اصول فقہ دی مثال دیں دیں تاں کی ہونا سی جی اوپرلے محلے دی جا مثالاں دیتی ہیں اوکھی ہیں جی اچھا جی ہون دیکھو کیا کہ جی مسئلے کا موضوع یا علم کے موضوع کی عرض ذاتی ہوگا دیکھو کلو متحرکن کی کلو متحرکن ایک ہی شاید موضوع فَلَهُ مَيْلٌ طَبْعِيٌّ اس کے لیے میل طبی ہے کیا ہر متحرک کے لیے میل طبی ہے موضوع کون ہے متحرک وہ کل تو ویسے نال نہیں تھا کٹھا کرنے میں باچے جائے کون ہے متحرک تو اس کے لیے کیا ہے ہوں ادھر آشیا ویکتے کھانے کو پوے کل متحرک یہ مسئلہ بھی علم طبی کا ہے اور اس کا موضوع ہے حرکت کیا وہ موضوع اس کا کون ہو جسم طبی تے حرکت جو ہے نا یہ علم طبی جو جسم طبی ہے جسم طبی یہ جسم نے انہاں دا حرکت کرنا انہاں دی عرض ذاتی ہے انہاں دا حرکت کرنا ان کی عرض ذاتی ہے کن کی یہ مسئلہ بھی علم طبی دا ہے تو علم طبی دا موضوع ہے جسم طبی آج جنہیں نظر آؤں دے جے تو حرکت اس کو لازم ہے حرکت اس کو تو یہ عرض ذاتی ہوئی کہ نہ ہوئی اس مسئلے وچ علم کے موضوع کی عرض ذاتی کون تحرک یہ موضوع بنا ہوا ہے یہ انہوں سمجھو تو صحیح کل پڑھانا یہ تو کوئی گل تک کھانے چ پئی جے کہ علم طبی کا موضوع ہے جسم طبی یا جڑے بیٹھو جسم طبی حالتا نہیں پیا تو نہیں کرتا پہ سارے حرکت نہیں کرتے پہ جی تو جسم طبی جو ہے نا حرکت جو ہے وہ جسم طبی کی اس مسئلے وچ تحرک کو اسم فاعل بنا متحرک دیسی کو اس مسئلے میں جو موضوع ہے علم کے موضوع کی عرض ذاتی ہے تو اس کے لیے میل ہے ہن سمجھ آ گئی یہ گل پتہ لگ گئی ہونا کچھ فَلَهُ میل اے سمجھو کی ہوندا ہے میل بفتح المیم تے سکون یا تحتانیہ یہ کیفیت ہے وہ کیفیت کہ اس کے ساتھ جسم مدافع بنتا ہے اپنے ماننے کے لیے حرکت سے الا جہت ما الا جہت ما سنیں ہی اے شابہ سے جی کہ بھئی جو ہے نا میل طبی کا مطلب ہے کہ بھی اس کے لیے ایک کیفیت ہے جس کیفیت کے سبب سے کہ وہ جدھر حرکت کرنا چاہتا ہے کرتا ہے جدھر سے ہٹنا چاہتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے سنیں ہی تو جسم کے لیے ہر متحرک کے لیے کیا ہے میل طبی ہے کہ وہ جدھر حرکت کرنا چاہتا ہے وہ ہوتی ہے جدھر نہیں ہوتی نہیں چاہتا جس سے ہٹنا چاہتا ہے وہ بچ جاتا ہے جی قول ماتن کا او ارض ذاتی لہو
جیسے اتنی نا جیسے قول ان کا کل متحرکن فالہ میل طبعی اور نسلیوں نے آکھو جی قول ماتن کا او ارض ذاتی لہو جیسے قول ان کا کلو متحرک فلہو میل قول ماتن کا او ارض ذاتی لہو جیسا کہ قول ان کا کلو متحرک فلہو میل اگے جی قوله مرکب من الموضوع مع الارض الذاتی بس یا مسئلے کا موضوع مرکب ہوگا کس سے مرکب ہوگا نمبر 1 مرکب ہوگا علم کے موضوع اور علم کے موضوع کی ارزاتی سے کیا کہ جی مسئلے کا موضوع مسئلے کا موضوع یا مرکب ہوگا اس کی 2 صورتیں نمبر 1 مرکب ہوگا علم کے موضوع سے اور اس کی ارزاتی سے کس سے علم کے موضوع سے اور علم کی ارزاتی سے اور دوجی آ رہی ہو یا مرکب ہوگا علم کے موضوع کی نوع سے علم کے موضوع کی ارزاتی اور دوسری صورت اگے آ رہی 2 صورتیں نے مرکب ہونے موضوع مرکب ہونے دیا ان دی پھر مثال دینی کا قول ہن داسا یوہندسو مہندسن جی قول المہندسی کل مقدار لہو وسط فی النسبت فہو دلو ما یحیط به طرفان جیسا کہ مہندس کا قول کی محدث کا اور جیومیٹری جڑا ہے اکلیدس مہندس کا قول کلو مقدار لہو وسط فی النسبت کلو مقدار لہو وسط فی النسبت اے پورا موضوعی کلو مقدار لہو وسط فی النسبت یہ موضوع ہے پورا موضوع ہے پورا موضوع اے مقدار علم ہندسہ دا موضوعی کندہ علم ہندسہ دا موضوعی کون مقدار تے وسط فی نسبت اس کی عرض ذاتی ہو تو دونوں کو ملا کر موضوع بنایا ہے کیا کل مقدار لہو وسط فی النسبت تو پس وہ ضلع ہوتا ہے اس شے کا کہ احاطہ کرتی ہیں اس کو 2 طرفیں کیا کہ جی مثال ہے جیسے مہندس کا قول ہے کل مقدار لہو محدث نہیں مہندس کلو مقدار لہو وسط فی النسبت فہو ضلع ما یحیط به الطرفان اے بن فی النسبت تک موضوعی تے اگے جڑا یہ محمول ہے اگے محمول ہے تو علم ہنو ایک منٹ او اشیاء وقت دسا میں جان اس بات کو کہ موضوع علم ہندسہ کا مقدار ہے نظر آ رہے ہیں کہ موضوع علم ہندسہ کا مقدار ہے اور ہونا اس مقدار کا وسط فی نسبت یہ اس کی عرض ذاتی ہے یہ اس کی ذاتی ہے گل سمجھا گئی ہے ایتھے موضوع مرکب ہے کندے کولوں علم دے موضوع تے اس دی عرض ذاتی کولوں بس ہن گل مک گئی ہن اگے گل ٹر پئی جو مقدار کون ہوندے مقدار کینوں آندے نے مقدار ایسی عرض ہے جو قبول کرتی ہے کس کو اور اگوں جڑنا اگلی گل سن ساری گل سمجھن اور معنی ہونا مقدار کا ذا وسط فی نسبت دا کی مطلب ہے آکھیا نہیں کی بلا ہر مقدار کے جس کے لیے وسط فی نسبت ہے یہ وسط فی نسبت کی ہوندی ہے مہندسین کے نزدیک یعنی ہونا مقدار کا 2 مقداروں کے درمیان جی کی ہونا مقدار کا 2 مقداروں کے درمیان اور وہ عدد بھی مقدار ہے کہ یہ عدد بھی مقدار ہے اے پیمائش بھی مقدار ہے پیچھے پڑھا ہے کہ دفعہ جی واجے جے ہو کہ اے بھئی مقدار ذو وسط فی نسبت کا مطلب کیا ہے کس کا مقدار ذو وسط فی نسبت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ ہونا مقدار کا 2 مقداروں کے درمیان کی ہونا مقدار کا 2 مقداروں کے درمیان کہ نسبت اس مقدار وسط کی
ان دو میں الا احد زین کل مقدار، ان مقدارین میں سے جو ایک کی طرف ہے، یہ مثل ہو نسبت مقدار دوسری کے دوسری مقدار کی طرف، جی اے وچ مقدار ہی، جی اے مقدار کا ذو وسط فی نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدار کا کی نسبت جو اس مقدار کے ساتھ ہے وہی نسبت اس مقدار کے ساتھ بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مقدار ذو نسبت ذو وسط فی النسبت، ذو، وسط فی النسبت، کہ یہ ان پہ خود رو کہ ہونا مقدار کا دو، جی بولنا دو مقداروں کے درمیان، نسبت اس مقدار وسط کی اے بھی دھیان رکھیں، نسبت اس مقدار وسط کی ان دو مقداروں میں سے ایک کی طرف مثل ہو نسبت مقدار کے اس دوسری مقدار کی طرف، سمجھے ہی ان آندن کی نسبت باجیا مقدار ذو وسط فی النسبت، نہ پکانا مقدار ذو وسط فی النسبت، پھر پکا مقدار ذو وسط فی النسبت، ذالک المقدار الوسط، ہونے دی مثال دے دینی عدد وچ، ادھر ویکھو دیسیا جی چار جی اربع اثنین اور ثمانیہ کے درمیان یہ مقدار ذو وسط فی النسبت ہے، جی اربع اربعہ اثنین اور ثمانیہ کے درمیان یہ مقدار ذو وسط فی النسبت ہے، اور سن کہ ادھروں چل تھلوں تا چل کہ اثنین نصف ہے اربع کے لیے، کیا ہے نہ 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 کدھر گیا وہ اربع اثنین ثمانیہ، کیونکہ اربع نصف ہے کس کا، ثمانیہ کا، جیسے اثنین نصف ہے اربعہ کا، اے شاباش جی، جیڑی نسبت ہے نا اربع دی ثمانیہ نال کہ ہوندا کی ہے، نصف ہے، اوہ نسبت اثنین دی جی اربعہ نال کہ کی ہے، نصف ہے، ہن تجھے پاسے چل لو، ثمانیہ دیف ہے کس کا، اربعہ کا، اسی طرح اربع دیف ہے کس کا، اثنین کا، اے مطلب ہے جس طرح ثمانیہ دیف ہے اربعہ کا، اسی طرح اربعہ دیف ہے اثنین کا، بے او بے مقدار فن ذو وسط فی النسبت کا مطلب کہ مقدار کا دو مقداروں کے درمیان ہونا کہ جو نسبت اس مقدار کی ادھر ہے وہی نسبت اس کی دوسری مقدار کے ساتھ ہو، 8 دیف ہے، 4 کا دگنا ہے تو 4 2 کا تھلوں آ جو 2 4 کا نصف ہے، نصف ہے، اسی طرح 4 8 کا نصف ہے، 8 کا نصف ہے جی، سنیں اے شاباش تے مانا ہونا مقدار وسط کا ضلع، مانا ہونا مقدار وسط کا ضلع، اور ضلع ما یحیط تو بے طرفان، اے سن ضلع نو سمجھ ضلع نو کہ ہونا مقدار کا کی شے ضلع واسطے اس کے کہ احاطہ کریں اس کے ساتھ کون، طرفان، اس کا مطلب ہے حاصل من الضرب مقدار فی نفسہ، کہ ضرب نو مقدار نو اپنے آپ وچ ضرب دیو، کی کرو مقدار نو اپنے آپ ہی ضرب دیو، جس لئے اپنے آپ وچ ضرب دیو گے نا تے جڑا حاصل ضرب ہوئے گا وہ مثل ضرب ہوگا احد الطرفین کا دوسرے میں، کیا وہ مثل ضرب ہوگا احد الطرفین کا دوسرے اے میں، واپس آ جاؤ، ایدے کی سی 2 نا 8 رکھو جا 8 ایدے 2 8 دونے 8 دونے 16 تے 4 چوکے 16، سمجھے جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدار جو وسط میں ہے اس کو اپنے آپ میں ضرب دیں، یہ مجموعہ اور طرفین کو آپس میں ضرب دیں تو یہ مجموعہ برابر ہو جائے، عنوان دینے کہ یہ ضلع ہے اس کا کہ احاطہ کیا اس کے ساتھ طرفان، سنیں تو 8 دونے 16 تے 4 چوکے، اے مطلب ہے بولے فضیل کوڑ چڑھ دی پہ ساڑھا رکی سر کھا دے فیسا لے کے چل بھائی
پس حاصل ضرب اربع کا فی نفس یا کن ہے 16 جیسا کہ حاصل ضرب اسنین کا ثمانیہ میں کتنا ہے بالعکس حاضر اہمی ہے جی سمجھی ہو ایشا بس مانا کر جی کتوں قول ہو چلو جی قول ماتن قول مرکب ان دو صورتیں نہیں مرکب موضوع سے عرض ذاتی کے ساتھ یعنی موضوع کیڑی شے ہے علم دا موضوع تے علم دے موضوع دی عرض ذاتی اے مل کے مسئلے دا موضوع جیسے مہندس کا قول کل مقدار لہو وسط فی النسبت اے مرکب بھی کہ کوئی نہیں مرکب ہے علم ہے جیسے موضوع کون ہے مقدار ان دا وسط فی نسبت انہوں دے ذاتی ہے پس وہ مقدار ضلع ہوتا ہے اس کا کہ احاطہ کرتی ہیں اس کو طرفان جی قول ماتن کا مرکب ہے موضوع سے عرض ذاتی کے ساتھ جیسے قول مہندس کا ہر مقدار جس کے لیے وسط فی نسبت ہے ہر مقدار ٹھیک ہے ہر مقدار جس کے مقدار ضلع ہے اس مقدار کا کہ احاطہ کرتی ہیں اس مقدار کے ساتھ طرفان ماتن کا مرکب موضوع سے عرض ذاتی کے ساتھ جیسے مہندس کا قول کل مقدار لہو وسط فی النسبت پس وہ ضلع ہے اس کا کہ احاطہ کرتی ہیں اس کے ساتھ طرفان شب او نو من نوعه مع الارض الذاتي كقول كل خط قام على خط فإن الزاويتين الحادثتين على جنبيه اما قائمتان او متساويتان لهما یا مسئلے کا موضوع علم کے موضوع کی نو اور علم کے موضوع کی عرض ذاتی یا نو کی عرض ذاتی آکھو گل ایک یہ اور پتر دا یار ابے دا یار ہوندا باجے جو آ کونی ہوندا استاد جو پیڑے ہون تے پھر کی ہوندا جی تے جو چنگے ہون تے پھر تے ہوندا جی کیا کہ جی یا مسئلہ کا موضوع مرکب ہے کا موضوع مرکب ہوتا ہے علم کے موضوع کی نو سے علم کے موضوع کی عرض ذاتی کے ساتھ اے مرکب ہوتا ہے دونوں مل کر پھر ایک باری یا مسئلے کا موضوع مرکب ہوتا ہے علم کے موضوع کی نو سے علم کے موضوع کی عرض ذاتی کے ساتھ ہن سن کہ اے کلو خط کلو قام علی خط کلو خط قام علی خط فإن الزاویتین الحادثتین علی جنبیہما ہر خط جب خط کے اوپر گرے ہر خط جب خط کے اوپر گرے تو اس کی دونوں طرف جو دو زاویے پیدا ہوتے ہیں یا وہ قیمے ہوتے ہیں یا قیمتین کے مساوی ہوتے ہیں ہر خط جو خط پر گرے اس کے دونوں طرفوں میں جو دو زاویے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں یا وہ دونوں زاویے قائمہ ہوتے ہیں یا وہ دونوں زاویوں کے یا وہ دونوں زاویے قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں یا وہ دونوں زاویے قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں خط پر خط گرے تو ان کے دیسیو ادھر دفعہ ہو کاغذ دے نا جی اے تھلے ایک لکیر ہے ایک خط تھلے اتو اتنے خط سٹو اتنے ان کاغذ ویکھو نا جی یا سیدھا یا انج سائڈ تو کر کے ڈنگا کر کے دو میں خط کر دے تو پا لکیراں پہلے لکیر تھلے لان سیدھی اتو سیدھا خط تھلے لیا نہ سیدھا وچکار کر کے اے سیدھا اچھا اسی طرح ایک اور کاغذ تے تھلے خط پا کے تے انج کر کے خط لے ہونا ہے سیدھا نہیں لے ہونا کونے تے نہ جائے وچ گرے لیکن ڈنگا کر کے جی سمجھ آؤں دی بھی جی جب خط کے اوپر خط گرے سیدھا اس کے دونوں طرف جہاں وہ خط ملتا ہے وہ زاویے قائمے ہوتے ہیں تو جے تسی سیدھا نہ پاؤ اس طرح پا دیو ایک پاسے سوڑا تے ایک پاسے کھلا اے سوڑا کھلا کٹھا کرو گے تو یہ بھی زاویہ قائمہ تے برابر بن گے توفے ہو
ایک پاسے کھلا تے ایک پاسے یہ جڑے دوویں برابر نے ایک قائمتین نے جی انج خط پاؤ نا سوڑے نو آندے نہیں حادہ دوجے نو آندے نہیں منفارجہ کی آندے نے یہ زندہ رہے ہو کلاتس پڑھا گوں تو مسئلے تو نہیں آ جائیں گے سارے کو مسئلہ نہیں ہے گا جی بھئی اے حادہ اور تو حادہ اور منفارجہ کا یہ دونوں ملا کر زاویہ قائمتین کے برابر ہوتے ہیں یہ دونوں ملا کر زاویہ قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں ہر خط جو خط پر گرے تو اس کے جنب میں جو دو زاویے پیدا ہوتے ہیں یا وہ دونوں قائمہ ہوں گے یا وہ زاویتین قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں ایک مسئلہ ہے ایک ہوں ادھر ویکھے نا ایک باری مرکب کیڑی شے ہوئی ہے جی کا قول ہی خط نو ہے علم کے موضوع کی اور خط کا خط پر گرنا یہ خط کی عرض ذاتی ہے سنیں ہی علم کا موضوع ہے مقدار کی تے اے جڑا خط ہے نا یہ اس مقدار دی نو ہے مقدار تقسیم ہوندی ہے سطح تے خط نقطہ تے عمق طول عرض عمق یہ تینوں جو ہے نا مقدار کی قسمیں ہیں نو ہیں اس دیاں تے اے جڑا خط ہے نا یہ مقدار کی ایک نو ہے پھر خط کا خط پر گرنا یہ خط کی عرض ذاتی ہے خط کا خط پر گرنا یہ خط کی عرض ذاتی ہے جو میں کٹھے نہیں کیتے کہ کلو خطن کام علی خطن اے موضوعی اگوں دا جڑا نا محمول لمبا کیڑا پس بے شک دو زاویے جو پیدا ہوتے ہیں اس کے یا وہ دونوں قائمتین ہوتے ہیں یا قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں یا وہ قائمتین ہوتے ہیں یا قائمتین کے مساوی ہوتے ہیں چلو جی یا مرکب ہوگا کون مسئلے کا موضوع بولی گئی کس سے موضوع کی نو سے اور نو کی عرض ذاتی سے جیسا کہ قائل کا قول کل خط کام علی خط اے پورا موضوع ہے جو خط پر گرے پس بے شک زاویتین جو پیدا ہونے والے ہیں اس خط کے جنبین میں یہ دونوں پاسے یا قائمتین ہیں یا مساوی ہیں قائمتین کے جی یا مسئلے کا موضوع مرکب ہوتا ہے علم کے موضوع کی نو سے اور نو کی عرض ذاتی کے ساتھ جیسا کہ قائل کا قول کل خط قام علی خط ہر خط جو گرے خط پر پس بے شک زاویتین ایسے زاویتین جو پیدا ہوتے ہیں خط کے دو جنب میں یا وہ قائمتین ہوتے ہیں یا متساویتین ہوتے ہیں قائمتین کے